سورہ نور جس کو آپ ان معاملات میں اصل قرار دیتے ہیں، اس کا پس منظر بتائیں، وہ کب نازل ہوئی؟ یعنی یہ احزاب سے پہلے کیا مردودن کا اختلاط نہیں ہو رہا تھا؟ وہ نازل ہوئی تو خود سورہ کا کانٹینٹ کیسے بتاتا ہے اس کے احزاب کے سامنے رکھ کے کہ یہ اصل وہ مقام ہے جہاں پر یہ ایٹیکیٹ سے بحث؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے وہاں بات کہاں سے شروع ہوئی؟ وہاں بات اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق سے شروع ہوئی ہے. پھر وہ وہاں پہنچی جہاں آپ کی ازواج مطہرات کو تخیر دی گئی، یعنی انتخاب کا حق دیا گیا. پس منظر یہاں سے شروع ہوا اور پھر تدریج سے ہدایات سامنے آنا شروع ہوئیں اور واضح ہو گیا آخر میں پہنچتے پہنچتے کہ کیا چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر یہ وقتی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، یہ ہدایات دی جا رہی ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس طرح لوگوں پر یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن مجید یہ کوئی 4 یا 5 یا 10 یا 2 یا 200 یا 400 ہدایات کو 1-2 کر کے نہیں لکھا گیا. یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہے. اس میں مارکے ہو رہے ہیں، اس میں دعوت پیش کی جا رہی ہے، اس میں حبشہ کی ہجرت ہو رہی ہے، اس میں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، اس میں بدر و احد ہو رہے ہیں، اس میں حنین کا مارکہ ہو رہا ہے، اس میں خیبر پر سوالات اٹھ رہے ہیں. اس لیے اس کو ایک زندہ کتاب کے طور پر پڑھیں. اس میں در حقیقت وہ 22-23 سال کی پوری جدوجہد بیان ہو گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے، پیغمبر کیا کہہ رہے تھے، صحابہ کیا کر رہے تھے. اس میں بے شمار چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جس کو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہمارے اس طرح کے موجودہ ماحول سے بالکل غیر متعلق ہے، لیکن وہ دین کے لحاظ سے بڑی اہم ہے. اس لیے کہ اس میں پیغمبر کی شخصیت، ان کی جدوجہد، ان کا کارنامہ، وہ کس مشن پر آئے تھے، انہوں نے کس طرح سے اتمام حجت کیا، وہ سب نمایاں ہوتا ہے. وہ جو جماعت جس کو آپ جماعت صحابہ کہتے ہیں، جس کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جماعت ہے جس نے یہ دین سارا ہم کو منتقل کیا ہے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ کن مراحل سے گزرے؟ بدر و احد میں ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، حضور کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت. ازواج مطہرات جنہوں نے ہمیں گھر کی زندگی بتائی کون تھیں، کیا حیثیت تھی ان کی، کیسے انہیں مائیں قرار دے دیا گیا، یہ سب چیزیں وہاں زیر بحث ہیں. تو جب آپ قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آفاقی کیسے ہوتا ہے اور وہ مقامی کیسے ہوتا ہے. یعنی اس کی دونوں جہتیں آپ کے سامنے آئیں گی. وہ اس وقت کتنی زندہ کتاب کے طور پر بات کر رہا ہے اور پھر جن حقائق کو بیان کر رہا ہے وہ حقائق کس طرح سے عالمگیر ہو جاتے ہیں. یہ فہم ہے قرآن مجید کا جس کی طرف میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ احزاب میں بات وہاں سے شروع ہوئی اور تدریجی انکشاف کے طریقے پر قرآن مجید ہمیں وہاں لے گیا جہاں بالکل پس منظر واضح ہو گیا. اب اسی طرح ذرا نور میں آ جائیے. یہاں دیکھیے بات ہی اور جگہ سے شروع ہوئی. یہاں بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ زنا کو ہر حال میں جرم قرار دیا جائے گا. یعنی بات ہی یہاں سے شروع ہوئی. سورہ کو آپ کھولیے بغیر کسی تمہید کے یہ بات شروع ہو جاتی ہے. الزانیۃ والزانی، یعنی یہاں کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر زنا کسی حال میں بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا بھر میں جتنے معاشرے ہیں، پیغمبر جو معاشرہ بناتے ہیں اس میں اگر آپ فارغ چیزیں متعین کریں تو اس میں جو 3 بڑی چیزیں ہوں گی ان میں سے ایک چیز یہ بدکاری کے معاملے میں ہمارے دین کا رویہ ہے. یعنی بدکاری خواہ یہ شادی کے بعد کی جائے یا شادی سے پہلے کی جائے، دونوں صورتوں میں تیسرا بڑا جرم قرار دی گئی ہے. گناہ بھی اور جرم بھی. پہلا کیا ہے؟ شرک. دوسرا کیا ہے؟ قتل. اور تیسرا بدکاری. اس کی وجہ کیا ہے میں اس وقت اس پہ گفتگو نہیں کروں گا. میں بہت دفعہ اس پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ کیا پس منظر ہے، اللہ کی کیا اسکیم ہے، خاندان کا ادارہ کیسے وجود میں لایا گیا ہے جس کو سامنے رکھ کر اس کو ایک بڑا جرم قرار دے دیا گیا. ٹھیک. اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ صرف گناہ نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر یہ جرم ہے، اس کا استحصال کیا جائے گا، اس پر سزا دی جائے گی. جرم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس میں معاشرے کو حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا استحصال کرے، اس جرم کو ختم کرنے کی کوشش کرے یا اس پر کسی جزا و سزا کا نظام بنائے. یہ کیا گیا. زنا کی تہمت زیر بحث آ گئی اس کے بعد. یعنی دیکھیے بات اسی طرح چل رہی ہے. زنا کی تہمت لگانے والے تہمت کے ذیل میں یا پس منظر میں اس واقعے کی طرف اشارات کر دیے گئے جو سیدہ عائشہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہوا، اور لوگوں کو بڑی سخت تنبیہ کی گئی کہ ان کا یہ کام نہیں ہے
کہ وہ اس طرح کی فاحشہ کی اشاعت کریں یا سوسائٹی میں ان چیزوں کو اس طرح سے بیان کریں، یا اپنی مسلمان عورتوں کے بارے میں جو بھولی بالی ہیں، پاک طینت ہیں، ایسے الزامات لگائیں۔ تو الزامات لگانا، سوسائٹی میں افواہیں پھیلانا، لوگوں کے کردار پر حملہ کرنا، اب یہ دیکھیے یہاں پہ کوئی چیز خصوصی نہیں ہے، یہ سب کی سب عمومی چیزیں ہیں۔ یعنی زنا کا ارتکاب کوارے کریں، شادی شدہ کریں، زنا کی تہمت میں لگاؤں، آپ لگائیں، زید لگائے، کوئی لگائے، یہ سب چیزیں قانون کے طور پر زیر بحث آ رہی ہیں، سب کچھ عوام کے لیے۔ یہ سارا سلسلہ بیان جو ہے یہ ایک بشارت پر جا کر ختم ہوا ہے، یعنی مسئلہ پیدا ہو گیا نا، یہ مسئلہ جس کے مختلف پہلوؤں کو سورہ واضح کرتی آ رہی ہے، وہ بشارت کیا ہے، ذرا اس کو سنیے، جس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ کی کتاب ایک تدریج کے ساتھ اگر آپ اس کے اندر اترتے ہیں تو بات کو اٹھاتی ہے اور وہ لے جاتی ہے۔ تہمتیں لگائی گئی ہیں، ان عورتوں پر لگائی گئی ہیں جو معصوم ہیں، بھولی بالی عورتیں ہیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں، یہ ختم کرتے ہیں سلسلہ، کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ کہ یہ دنیا کی زندگی میں تو یہ سب ملے جلے ہیں، یہاں پر کردار اور اخلاق کی خباثت اور انسان کا پاکیزہ اور طیب رویہ، اس کو الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک خبیث ترین عورت کسی بڑے ہی پاکیزہ نفس انسان کے نکاح میں ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے برخلاف اور برعکس ہو۔ تو بشارت کیا ہے کہ ایک وہ دن آنے والا ہے، ساری تنبیہات ہو گئیں، سارا حکم بیان کر دیا گیا، اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی، یعنی وہ دن آنے والا ہے، اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی۔ اور یہاں خبیث کا لفظ کس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے؟ یعنی جو بدکاری، فحاشی اور اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی بنا لیتی ہیں، موضوع ہی وہی ہے سارا کا سارا۔ یعنی اب یہ کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، ان کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں ہے۔ تہمت لگانا، بدکاری کی تہمت لگانا، بدکاری کا ارتکاب کرنا، مرد کرے عورت کرے، الزانیۃ والزانی، یعنی وہ بات بھی وہاں سے شروع کی گئی۔ اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ یعنی اس میں تسلی کیا دی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو ہم یہ فیصلے نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ کسی جرم کا ارتکاب ہوگا سزا دے دیں گے، وہ بھی ہو سکتا ہے سامنے آئے، ہو سکتا نہ آئے، لیکن ہم جو جنت بنانے والے ہیں اس میں یہ ترتیب الٹ دیں گے، یعنی اس میں یہ ہوگا۔ اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی سب تہمتوں سے بری ہو کر خدا کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کے لیے وہاں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یہ بشارت دی۔ یہ بشارت دینے کے فوراً بعد کہا کہ یہ پاکیزگی جو وہاں حاصل ہونی ہے، اس کے لیے جانتے ہو یہاں کیا ضروری ہے؟ اب وہ احکام شروع ہو گئے۔ اچھا، یعنی اس طرح یہ سورہ میں تمہید اٹھائی گئی ہے، اور اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایمان والو اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ یہاں سے بات شروع کی۔ یعنی میں نے اس لیے بتایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ عام احکام دیتے ہیں، مجھے دیتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، تو آپ دیکھیے کس پس منظر سے اس کو اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک پہلے وہ جنت کی تصویر سامنے رکھی ہے، پس منظر میں وہ جرائم ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں۔ اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے کہ بدکاری کسی حال میں بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ بتانے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بدکاری ہے اس کی طرف جانے کے راستے بند کرنے ہیں۔ یعنی وہاں کیا مقصود تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، آپ کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیٹیوں کو اور عام مسلمان خواتین کو اذیتوں سے بچایا جائے، منافقین کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ کیا جائے۔ یعنی وہ مقصد ہی بالکل دوسرا تھا۔ یہاں مقصد کیا ہے؟ سوسائٹی میں پاکیزگی پیدا کی، زنا اور بدکاری کے عوامل کو ختم کیا جائے، عفت اور حیا کے لیے کچھ ہدایات دی جائیں، گھروں کو محفوظ کیا جائے۔ یعنی یہاں بالکل دوسرا پس منظر ہے سورہ نور میں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سب سے پہلے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ بات یہاں سے شروع کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا۔
ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تعارف نہ پیدا کر لو. ایمان والو، ایمان والو یعنی عام مسلمانوں کو اب ہدایت کی جا رہی ہے. وہاں کیا تھا؟ یا نسان نبی، نبی کی بیویوں، یعنی وہاں پر ایک خاص جگہ سے خطاب کیا جا رہا تھا. جی یہاں ایمان والو، اور آپ دیکھیں گے یہاں ایمان والو ہی نہیں ہے، آگے جا کر مسلمان عورتوں سے کہہ دو، مسلمان مردوں سے کہہ دو. اچھا، یہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل صورتحال تبدیل ہو گئی. تو ان کو میں نے عنوان دیا ہے اپنی کتاب میزان میں، مرد و زن کے اختلاط کے آداب. بدکاری نہ پھیلے، فحاشی کی اشاعت نہ ہو، تعلقات میں وہ خرابیاں نہ آئیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہیں. اس مقصد کے لیے مردوں اور عورتوں کو ملتے وقت، گھروں میں آتے جاتے وقت، دفتروں میں جاتے آتے وقت، مردانہ نشستگاہوں میں آتے جاتے وقت جو ملنے ملانے کے معاملات ہیں، کھانے پہ کسی کو آپ کو مدعو کرنا ہے، کسی نے آپ کے گھر میں آنا ہے یا باہر کہیں ملنا ہے، عورتیں مرد اگر ملیں گے تو ان کو کن آداب، کن ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے میں نے یہ کہا تھا، آپ یاد کریں کہ پردہ، یہ حجاب، یہ تو قرآن کے الفاظ ہی نہیں، یہ تعبیر تو کسی جگہ کسی حدیث میں بھی نہیں اختیار کی گئی. یہ ہمارے ہاں ایک کلچرل چیز آہستہ آہستہ پیدا ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اس کو دین بنا دیا. دین اور کلچر دو الگ الگ چیزیں ہیں. کلچرل چیزیں بہت سی ہیں. میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے کا ایک کلچر رہا ہے، اشرافیہ کی عورتوں کے لیے اور آداب ہیں، کام کرنے والی عورتوں کے لیے اور آداب ہیں. آپ اس سوسائٹی میں جائیں، لونڈیوں کے لیے بالکل اور آداب ہیں. مدینے میں دیکھ لیں جا کے، یعنی وہی گریبان جس کو یہاں کہا جائے گا کہ اس کے اوپر کپڑا ڈالو، وہی گریبان ہے کہ جس پر کپڑا ڈالتی ہے لونڈی اور اس کو روکا جا رہا ہے کہ کیوں کر رہی ہو ایسا. تو ہر سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں روایت، کلچر، عرف کے طور پر چل رہی ہوتی ہیں. بہت سی عورتیں تھیں وہاں پہ عرب میں، یعنی دوپٹہ لیا ہے، سر پر بھی دوپٹہ ہے. اچھا کوئی چیز اٹھانی ہے، آپ پڑھیے ان کی تاریخ، میں تو اس کو زیر بحث نہیں لایا، آپ پڑھیے، وہ دوپٹہ ہے وہی اٹھایا، سر پہ لکڑیوں کا گٹھا رکھ لیا اور دوپٹہ یا کمر کے ساتھ باندھ لیا، نطاق کہتے تھے اس کو. گھر سے باہر نکلے ہیں، جلباب، بڑی چادر لے لی. اچھا بہت سی اشرافیہ کی خواتین نقاب اوڑھ لی. یہ سب کچھ سوسائٹی میں چل رہا ہے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں غلامی کا کیا حکم ہے. بھائی غلامی اسلام نے پیدا کی تھی، صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اسلام کو تو میراث میں ملی. تو یہاں سوال یہ کرنا چاہیے کہ اسلام نے غلامی سے نمٹنے کا کیا طریقہ اختیار کیا. یعنی اسلام نے کوئی حکم دیا تھا کہ لوگوں کو غلام بناؤ. اسی طرح عورتیں کیا پہنیں، عورتیں کیا کریں. کوئی عورت بڑی چادر لے، کوئی چھوٹی لے، کوئی دوپٹہ لے کے چلی جائے، کوئی چرواہی ہے تو وہ کس طرح، یہ موضوع اسلام کا نہیں تھا. یہ کلچر کی روایات چلی آ رہی تھی، آج بھی چلی آ رہی ہیں. آپ کے دیہات کی اور ہیں، شہروں کی اور ہیں، ہر علاقے کی اور ہوتی ہیں. جب اللہ نے اس میں احکام دیے تو ہم نے دیکھا کہ سورہ احزاب میں وہ کیا چیز تھی جس کو سامنے رکھ کے دیے. اب یہاں اللہ عام لوگوں کو احکام دے رہا ہے. تو اب ایک ایک کو اس پس منظر میں سنیے. یعنی تمہید کہاں سے اٹھائی ہے؟ بدکاری سے، زنا کی تہمتوں سے، فاحشہ کی اشاعت سے، کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے اس کے برخلاف کیا ہوگا؟ جب آپ کسی منفی بات کا ذکر کرتے ہیں تو انسان فطری طور پر اس کے مثبت عوامل کو سامنے رکھتا ہے. وہ کیا ہے؟ عفت، حیا، باہمی فاصلے. یہ اب زیر بحث آئے ہیں.